جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تو چلیے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن۔ جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے۔ لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی ہو۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے،
زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہ ہے ایمان باللہ. میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. دیکھیے ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. ہم یقین کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جس طرح یقین کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر. جب بھی ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ایک دم یقین اور خلوص کے ساتھ. جیسے ہی وہ پریشانی، تکلیف ہم سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ اس سے دور کر دیتا ہے ہم کو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم اس طرح یقین کرتے ہی نہیں جس طرح کہ ہم نے پریشانی میں تکلیفوں میں کیا۔ تو ہمیشہ اللہ پر یقین کیجئے، ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگیے، باتیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ تو دیکھیے اللہ بہت زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا کہا بھی کہ اللہ محبت کرتا ہے اہل ایمان سے، اللہ محبوب اہل ایمان محبت کرنے والے، اور اللہ محبت کرنے والے اور اہل ایمان محبوب۔ تو کتنا اچھا رشتہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جتنی مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہمیں بنایا۔ اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کچھ چیزیں ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں تو ہمارا ایمان بھٹک جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں ہم پر آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، اور ہر مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے سے اللہ ہمیں اجر دیتا ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے تقدیر پر، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا چاہیے کہ جس نے ہمارے مقدر کو بنایا، جس نے ہماری تقدیر کو لکھا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، اپنے بدن کے حصے کو ہی دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس اس میں سے ایک بھی نعمت چھن جائے گی تو کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ کسی دوسرے کو دیکھ لیجئے آپ، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، تو کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا مجبور ہوتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا۔ تو یہ سب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سب کا، ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرتے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلاتا ہے، ہماری نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے شکر ادا نہ کرنے پر بھی، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مغفرت کی طلب کرے، کب مجھ سے استغفار کرے، میں اس کو بخشوں گا۔ اور اللہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے اہل ایمان سے۔ تب بھی ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہی تو ہے، یہ شرک ہی تو ہے۔ کیا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ راستہ کسی اور کو بناتے تھے کہ یہ ہمارے طرف سے ہم اس کو پکار رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے۔ تو یہی تو کافری ہے، یہی تو شرک ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، اعتماد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہمیں شک کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بالکل آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ پر یقین کیجیے اور یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ کل ہم قیامت کے دن جب مر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا اپنے کیسے چہرے لے کر جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر، جس نے ہم کو اتنی نعمتیں، ہر چیزوں سے نوازا، اس پر ہی ہم نے یقین نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کیجئے اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ ہر مصیبت، ہر غم سے نجات اللہ تعالیٰ ہی پر یقین کرنے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنے میں ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کی تکلیفوں کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا میں کسی کے پاس جائیں گے اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیوں کو شیئر کرنے، تو ایک دن، 2 دن، 4 دن سنے گا لیکن وہ عاجز آ جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات ہے جو بار بار آپ کی تکلیفوں، پریشانیوں کو سننے کے بعد بھی وہ عاجز نہیں آتا، بلکہ اور زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور زیادہ چاہتا ہے کہ وہ آپ ان سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے وہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے نا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اگر وہ آپ کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب کرے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ السلام علیکم۔